ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلمی طور پر کھاتے ہیں، ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور فرمایا ان قریب انہیں نار جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان قریب وہ نار جہنم کا ایندھن بنیں گے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پرواہی نہیں یتیم ہو، کوئی آپ کے پاس رہتے ہوں یتیم بچے تو ان کے مال کو نہ کھائیں جو ان کے والدین ان کے لیے چھوڑ کے گئے، ان کا حصہ پورا انہیں دیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، پیار سے رحم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ 7 باتوں سے بچنا جو ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں جو 7 چیزیں ہلاکت میں ڈالیں گی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے بچنا، جادوگر کے پاس جانا، جادو کرنا، یہ ان سب سے بچنا، ناحق کسی کو قتل کرنے سے بچنا، سود کھانے سے بچنا، اور فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بچنا۔ کہا یتیم کا مال کھانے سے بچنا، یہ 7 چیزیں ایسی۔ فرمایا پھر جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا اور بھاگ جانا، اس سے بچنا۔ کہا یہ 7 چیزوں سے بچنا، یہ ہلاکت میں انسان کو ڈالیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو رسوا کر دیں گی۔ سب سے زیادہ اہم یتیم کا مال، کہ یتیم کے مال کو نہ کھانا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ پھر حضرت سفیان الثوری روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا مال الیتیم لا تقربوه الا بالتي هي احسن فان من فعل فقد اوجب اللہ له النار۔ فرمایا یتیم کے مال کھانے کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کے مال سے بچنا اور اس کے قریب نہ جانا۔ فرمایا صرف حق کے ساتھ جانا، بہتر اس کی حفاظت کے لیے ہی جانا، اور فرمایا جو ایسا کرے گا، اگر یتیم کا مال جس نے کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نارے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہے، واجب کر دیا کہ وہ بندہ نارے جہنم میں جائے گا جو یتیموں کا مال کھائے گا، جو یتیموں پر ظلم کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کا حق بنا دیا کہ وہ نار جہنم کا حقدار ہو گیا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، یہ سنن کبریٰ میں موجود ہے یہ حدیث۔ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما یبعثون یوم القیامہ افواہہم تشتعل نارا۔ فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کے منہ سے آگ نکالیں گے، وہ اپنے منہ سے آگ نکالیں گے، اپنے چہروں سے آگ نکالیں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ جو یتیم کی پرورش کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا، اتنے قریب 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین۔ حضور نے فرمایا میں اور جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کی پرورش کرے گا، یتیم پر رحم کرے گا، فرمایا وہ جنت میں 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنی قریب میں اور وہ بندہ رہے گا جو یتیموں کی پرورش کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر حضرت علی حجبیری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں جو یتیم کے دل کو خوش کرتا ہے نا، گویا کہ اس نے اللہ کو خوش کر لیا، گویا کہ اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقربین وہ بندے ہوتے ہیں جو غریب اور یتیم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو یتیم اور غریبوں کو اپنا جیسا سمجھے کہ یہ یتیم اور غریب ہے ہمارے ہی جیسے، ہم بھی مسکین کی طرح ہیں، اپنے جیسا سمجھیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہے وہ، بہت زیادہ قریب ہے وہ بندہ۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانقاہ کے اندر ہمیشہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتے تھے، بچھا رہتا تھا ان کے دربار میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے دسترخوان۔ آپ فرماتے تھے جو یتیم اور مسکین کے پیٹ کو سیر کرتا ہے، بھر دیتا ہے، ان کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے، بڑا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کے۔ جو بندہ یتیموں کو
کھانا کھلاتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے بڑے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے صوفیاء کا یہی طرز عمل رہا کہ یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے ہمیشہ طعام تقسیم کرنا، ان کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہنا۔ اور پھر یہ تو یتیم کا مال ہے، یتیم کی پرورش کی بات ہے، اس کے والدین دنیا سے چلے گئے، اس کا کوئی نہیں دنیا میں، اب آپ ہی ہیں دنیا میں، اس کا سارا کچھ، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی اچھے سے پرورش کریں، اس کی بہتر سے پرورش کریں، اور اسے تعلیم بھی خوب اچھے سے دیں، کنجوسی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی یتیم رہتا ہے، کوئی آپ کے محلے یا گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یتیم ہو گیا ہے، تو ان کی پرورش کریں، پوری حمایت کریں، مال سے بھی اور تعلیم سے بھی اور تربیت سے بھی پوری حمایت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بڑی کامیابی قیامت کے دن ہمیں عطا کرے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، فرمایا سب سے مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جہاں یتیم کا خیال رکھا جائے، اس کی پریشانیوں کا خیال رکھا جائے، اس کے درد و دکھ میں خیال رکھا جائے، کام آیا جائے، وہ سب سے بہتر گھر ہے۔ اور فرمایا وَشَرٌ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، فرمایا اور بدترین گھر، سب سے بیکار گھر مسلمانوں کا وہ ہے جہاں جس گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، وہ سب سے بیکار گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اپنا دل ان کے نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کو تعلیمی میدان میں بھی لے کر آئیں، پیسے کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا کرے گا، بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تو انہیں تعلیم میں لے کر آئیں، تاکہ وہ آگے چل کر کے اپنی زندگی اچھی گزاریں، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں یتیموں پر، غریبوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔